إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر أيضا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالحج أو قال يا أيها الناس فرض الله عليكم الحج فحجوا. اللہ تبارک تعالی نے انسانوں کو مختلف عبادات اور بندگیوں کے ذریعے سے اجر و ثواب اکٹھا کرنے، گناہوں سے معافی اور اس سے پاکی و طہارت حاصل کرنے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے. طرح طرح کی عبادات اور بندگیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی نے ہم انسانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیرات اور برکات سمیٹ سکیں اور اپنے نامہ اعمال میں اچھائیاں جمع کر سکیں. مختلف طرح کی عبادات ہیں. ان عبادتوں کا جہاں اللہ نے یہ مقصد رکھا ہے کہ بندہ نیکیوں سے مالا مال ہو جائے اور گناہوں سے اپنے جسم اور بدن کو پاک کر لے، اپنے دلوں کو صاف اور ستھرا اور مصفا بنا لے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لے. اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالی کی بہت ساری عبادات اور بندگیوں میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں.
ان عبادات اور بندگیوں میں طرح طرح کے تربوی اور عقدی اور تعبدی فائدے اللہ تبارک تعالی نے مضمر فرمائے۔ ویسے کوئی بھی عبادت، کوئی بھی بندگی کس مقصد سے ہے اور اللہ کی حکمت کیا ہے، انسان کے دسترس سے وہ باہر ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن قرآن کریم کی بعض آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں عبادتوں اور بندگیوں کے حکمت کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا نماز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بڑی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ اے نبی آپ نماز پڑھیے طرفی النہار دن کے حصوں میں، وزلفا من اللیل رات کی تاریکیوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ مانا یہ ہے کہ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک اہم عبادت جو خیر کے کام میں ایک بڑا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ کی عبادتوں میں ایک بڑی عبادت ہے، اور اس نماز کی نیکیاں انسان کی برائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، انسان کی برائیوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمرے کے حوالے سے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما ما لم یرتکب الکبائر، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یعنی عمرے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز کے قیام کے فوائد میں سے جہاں ثواب اور اجر اللہ نے رکھا ہے، وہیں پر باری تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک، یہ مقصد ہے اللہ کا اور یہ حکمت ہے عبادات اور بندگیوں میں۔ یہ میرے بھائیوں، حج میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فائدہ رکھا ہے، اور یہ فائدہ مالی بھی ہے، کچھ باتیں گزشتہ جمعے میں آئی تھیں، تربوی فائدے ہیں، تعبدی فائدے ہیں۔ یہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ اس حج سے انہیں جو فائدہ پہنچتا ہے اس فائدے کو وہ لوگ حاصل کریں۔ لیکن باری تعالی نے اس حج میں اور کون سے فوائد پنہا رکھے ہیں، ان میں جب انسان غور کرتا ہے، غوث کرتا ہے، تو یہ حکمتیں اور یہ مصلحتیں انسان کے سامنے آتی۔ مثلا ایک حاجی جب وہ احرام کا لباس زیب تن کرتا ہے، اس سے پہلے اپنے جسم کے زائد بالوں کا اتارنا، ناخن کا تراشنا، اور پھر اس کے بعد ایک اچھی طریقے سے غسل کرنا، اور غسل کرنے کے بعد پھر انسان مرد اپنے جسم پر خوشبو ملتا ہے۔ یہ خوشبو ملنا، یہ تمام چیزیں انسان کی اپنی ذاتی معاملات ہیں اور خود سے کرتا ہے، یا پھر اس میں کسی طریقے سے کسی کی مدد لے لیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر لیتے تو میں آپ کے جسم اطہر پر خوشبو مل دیا کرتی تھی، احرام پہننے سے پہلے۔ ابھی ابھی دیکھیں گے یہ سارے اعمال انسان بذات خود کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا موقع آنے والا ہے
کہ جہاں پر وہ اس کی طاقت نہیں رکھے گا۔ جانتے ہیں وہ کون سی گھڑی ہے؟ وہ انسان کی زندگی کی وہ گھڑی ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی، اس کی روح قبض انصری سے باہر ہو جائے گی، تو بیچارہ اس قدر محتاج ہو جائے گا کہ وہ خود سے غسل نہیں لے سکتا، اپنے جسم کی پاکی نہیں کر سکتا، دوسرے لوگ اسے نہلائیں گے۔ حج کے پیغام میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ انسان سوچے، غور کرے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب آج تو میں اپنے ہاتھ سے غسل کرتا ہوں، نہاتا ہوں، اپنے جسم کے زائد بال نکالتا ہوں، خوشبو اپنے بدن پہ مل لیتا ہوں، اور ایک گھڑی وہ بھی ہماری زندگی میں آنے والی ہے جب اس دنیا سے انسان رخصت ہوگا کہ اسے کوئی دوسرا غسل دے گا، وہ اپنے سے کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ تو حج کے پیغام میں سے ایک پیغام انسان کے لیے اس آخرت کی یاد دلانی ہے کہ انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہاں، آج دنیا میں انسان مختلف طرح کے وسائل اور سہولیات کو اپناتا ہے اور کوشش کرتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ ان تمام چیزوں سے انسان محروم ہوگا۔ تو حج کے پیغام میں سے ایک بڑا پیغام ہے، عمرے کے پیغام میں سے ایک بڑا پیغام ہے، اور حج کے فلسفے میں سے ایک بڑا فلسفہ ہے کہ انسان تصور کرے، جب وہ غسل لے رہا ہو تو وہ تصور کرے کہ انسان کی زندگی میں ایک ایسی بھی گھڑی آنے والی ہے کہ جب انسان خود سے کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ جو حاضرین کرام، اس کے بعد ایک حاجی 2 سفید چادریں اپنے بدن کے اوپر ڈالتا ہے۔ مرد حضرات 2 چادریں، ایک بطور تابند اور لنگی کے، ازار کے، اور ایک کپڑا بطور غلاف، بطور چادر اپنے بدن کے اوپر ڈالتا ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے اس ملک کا ارب پتی ہو یا چاہے اس ملک کا کوئی ادنا درجے کا آدمی ہو، ہر شخص صرف اسی 2 لباس میں ہوگا۔ جو وہاں پر آپ کی مالداری اور آپ کی دولت اور آپ کی سطوت اور آپ کی حکومت اور آپ کا منصب اور عہدہ، یہاں سب تمیز ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ جب آپ یہ لباس زیوتن کریں تو آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ہونا چاہیے، اس دنیا کے اندر اللہ نے مساوات رکھا ہے۔ اللہ کے یہاں کسی انسان کی دولت کی اور کسی انسان کے عہدے اور اس کے منصب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، وَأَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک انسان میں سب سے معزز اور محترم وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں کالے کی گورے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ جو ہے اللہ کے ہاں لولے لنگڑے کی اور صحت مند کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے جس قدر عبادات اور بندگیاں اللہ تبارک و تعالی نے مکلف کی ہیں، اس اعتبار سے وہ انسان مکلف ہے۔ جو ہے وہ دو چادریں انسان ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر وہ 2 چادریں اپنے پسند کی خرید لے۔ کوئی انسان ہی شہر بھیونڈی سے خرید لے، کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو جا کر کے حج کمیٹی کے بغل میں جو بازار ہے وہاں سے خرید لیتے ہیں۔ کتنا مہنگا اور کتنا سستا، کتنے سے کتنا اچھا خریدے گا وہ؟ اس اچھے لباس کی اور اس گھٹیا سے گھٹیا درجے کے کپڑے سے آپ کی عبادت کا کوئی بھی واسطہ نہیں۔ آپ چاہے جتنا بہترین 1200 روپے میٹر کی اگر چادر خرید لیں تو بھی، اور ایک آدمی 50 60 20 روپے کے میٹر کے حساب سے کوئی کپڑا ساتر خرید لے، تو اس لباس میں دونوں میں اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ عمدہ لباس پہن کر کے جائیں تو بھی اللہ کے یہاں آپ کے اس عمدہ لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ایک آدمی بیچارہ کمزور سستے سے سستا لباس جو ہے پہن کر کے جائے تو اس کی بھی کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کوئی اطاعت نہیں کہ نہیں وہ بہت
کمتر پہن کر کے آیا ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز مطلوب ہے تو انسان کا تقویٰ اور اللہ کا خوف ہے کہ اس لباس کو زیبتن کرنے کے بعد سب کے سب لوگ برابر ہو گئے، اور اللہ کے ہاں صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری یہ مطلوب ہے، باقی لباس اور کپڑا اس کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز اور محترم وہ شخص ہے جو اللہ کے ہاں تقویٰ کے اعتبار سے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام جو دین ہے یہاں کسی بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اس احرام کے کپڑے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ احرام ایک اور پیغام دیتا ہے۔ یہ دو چادریں جنہیں آپ عمدہ سے عمدہ خریدتے ہو اور پھر وہ اپنے بدن پر اپنے آپ باندھتے ہو، کوئی دوسرا اس میں آپ کو سہارا نہیں دیتا اور نہ ہی آپ اس میں سہارے کے محتاج ہوتے، لیکن ایک گھڑی اور بھی آپ کی زندگی کے اندر آنے والی ہے کہ وہ یہ لباس، سفید لباس بعینہ وہی لباس جو آپ کے لیے کفن ہوگا، اور وہ کفن آپ خود نہ پہن سکیں گے۔ اس کفن کے لیے آپ کو دوسرے لوگ آپ کو پہنائیں گے، جو ہے یعنی آپ اس قدر معذور اور اس قدر مجبور ہوں گے کہ اس گھڑی کو بھی یاد کیجیے۔ تو یہ احرام یہ محض ایک شوق نہیں ہے اور نہ ہی محض ایک فریضے کی صرف اور صرف ایک ادائیگی ہے، یہ بہت سارے پیغام لے کر کے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر وہ چاہتا ہے کہ یہ تمام تصورات آپ کے ذہن و دماغ میں یہ ثبت ہو جائیں، ذہن و دماغ میں یہ تمام چیزیں آپ کے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں۔ یہ لباس جسے آج ہم پہنتے ہیں، احرام کی دو چادریں، بالکل ایسی ہی چادریں ہوں گی جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور آپ کی نہ وہاں پسند چلے گی اور نہ ہی آپ وہاں پر آپ کا کوئی مدد، آپ وہاں خود کہہ پائیں گے کہ نہیں ہمیں اس طریقے سے پہنایا جائے۔ جو لباس آپ نے اپنی پسند سے پہنا تھا، آج اسی نوعیت کا لباس آپ کو دوسرے لوگ پہنائیں گے۔ جو آپ 1200-1500 روپے میٹر کے کپڑے خرید کر مارکیٹ سے بازار سے سلا کر کے پہنتے تھے، آج آپ دوسرے کے محتاج ہو گئے۔ اور جس بھی نوعیت کا کپڑا خرید کر کے لے کر آ جائے گا، آپ کی پسند اور ناپسند کا اس میں کوئی بھی دخل نہ ہوگا۔ وہ لباس آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے جیسے گھر سے آپ لباس میں رخصت ہوتے ہو حرم مکی کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، ایسے ہی اس لباس کے ساتھ آپ اس کھڈے کے لیے، اس گڑھے کے لیے بھی آپ کو لوٹنا ہے جس گڑھے کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ میرے بھائیو، ساتھ ہی ساتھ یہ احرام کا کپڑا جب آپ پہنتے ہیں تو وہاں ایک اور بہت عظیم پیغام ہے۔ وہ عظیم پیغام یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اگر کسی کا محتاج ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج۔ اسی لیے جب انسان یہ کپڑے زیبتن کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نسک کی نیت کرتا ہے، چاہے وہ حج کی نیت کرے یا عمرے کی نیت کرے، اللہم لبیک عمرتن کہے یا اللہم لبیک حجن کہے، ان دونوں کلمات کے ساتھ جب وہ تلبیہ پکارتا ہے تو گویا کہ وہ عبادات اور بندگیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص کرنے کا عہد کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے لیے ہی عبادت ہے اور تیرے ہی لیے ہی عمرہ ہے، تیرے لیے ہی حج ہے، اور اس حج کا اور اس عبادت کا کوئی دوسرا مستحق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، جب بندہ اس تلبیہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی اس وحدانیت کا اور اللہ کے حضور اور اس کے جناب میں حاضری کا انسان تصور بٹھا لے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے روبرو محسوس کرے اور اس تصور میں رہے کہ اللہ تبارک تعالی کی ذات ہے جو تمام چیزوں کی مالک ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا اپنے ذہن و تصور میں، ذہن و دماغ میں کبھی بھی اس کا خیال تک نہ لائے۔ کسی بھی عبادت میں اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اگر شریک و ساجی ٹھہراتا ہے
تو اس کی عبادت رائگاں اور برباد ہے جو ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے ہے یہ عبادت اور یہ بندگی، یہ حج اور یہ عمرہ، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر ہے. حج البیت، اللہ کے گھر کا قصد کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے. میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا پیغام ہے اور یہ حکمت ہے کہ انسان موحد ہو جائے. اگر پہلے کبھی اس کے ذہن و دماغ میں شرک کا کوئی شائبہ تھا یا اندیشہ تھا، تو آج وہ یہ تہیہ کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. لبیک اے اللہ، میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے. نہ تیری مملکت میں، نہ اس کون کے اندر، نہ تیری رازقیت کے اندر، نہ تیری خالقیت کے اندر، نہ ہی تیری الوہیت کے اندر، اور نہ ہی تیرے اسماء و صفات کے اندر کوئی بھی اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. اس تصور کے ساتھ جب انسان لباس زیبتن کرتا ہے اور اس نیت کے ساتھ اس نسک کے اندر داخل ہوتا ہے، تو دنیا و جہان کی ساری چیزیں انسان کے آگے ہیچ نظر آتی ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی چیز اس کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اگر ہوتی ہے تو وہ توحید باری تعالی ہوتی ہے، اور یہی انسان کی کامیابی کے لیے شرط ہے. دنیا میں اگر انسان توحید پر مرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں ضرور بھی ضرور داخل کریں. بھلے ہی دنیا کا گناہ سے گناہ تر انسان تھا یا گنہگار سے گنہگار شخص تھا، اللہ اس کی توحید کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے ایک دن ضرور بھی ضرور اسے نکال کر کے چھوڑیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں، اس توحید خالص کے ساتھ اللہ کے گھر کا رخ کرنا چاہیے. لیکن افسوس بھی اس بات پر ہے، بہت سے لوگ حجاج کرام ایسے بھی دیکھنے کے ملے جو ہے، اور ان کی زبان سے ایسے کلمات سننے کو بھی ملے ہیں جو وہاں اللہ کے گھر کے پاس پہنچنے کے بعد بھی شرک کی آلائشوں سے وہ پاک نہیں ہو پاتے. جو ہے وہاں سے یہ کہا جائے گا کہ میرے لیے لے جا کر کے ایک بکرا فلاں درگاہ پہ لے جا کر کے ذبح کر دینا، وہاں سے جا کر کے فلاں مزار پر جا کر کے میرے لیے دعا کرنا. جو ہے نعوذ باللہ، اللہ کے گھر کے پاس پہنچ کر اور وہاں حرم مکی میں اللہ کے گھر کے قریب پہنچ کر، اور انسان کی پھر نظریات اور خیالات کس نوعیت کے ہو تو اس حج کا اللہ کو کیا لینا دینا، اس حج کا کیا فائدہ. اسی لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ان الحمد، ساری تعریف، حمد کے اندر الف لام وہ استقراق کا ہے، یعنی حمد اور تعریف کی جو اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اس میں اللہ کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. یہی تو سورۃ الفاتحہ کا پیغام ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ تو پیغام ہے سورۃ الفاتحہ کا کہ انسان اللہ کے لیے ساری تعریفات کو یکجا کر دے. اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں اس معاملے میں شرک ہے. آج وہ یہ زمین جو اللہ کے لیے خاص ہے یہ کسی دوسرے کے در پہ بھی جا کر کے ٹک جاتی ہے. جو یہ زبان جو اللہ کی تعریف کے لیے خاص ہونی چاہیے، اس زبان سے بھی انسان شرکیہ کلمات ادا کرتا ہے. اور اللہ جس چیز کا مستحق حقدار ہے، اللہ کے حق میں آج دوسروں کو بھی شریک سمجھ لیا جاتا ہے. کسی کو مشکل کشا جان لیا جاتا ہے، کسی کو جو ہے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا جاتا ہے، کسی کو غوث سمجھ لیا جاتا ہے، مددگار سمجھ لیتا. آج ہم انسانوں کی تمام چیزیں کہاں ہے وہ شرک جو ہے. اور اللہ کے گھر کی اس نیت میں آپ شرک کر کے اگر داخل ہوگے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا آپ کے اس عمل کو قبول کرے گا یا آپ کے اس حج کو قبول کرے گا؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. اللہ کافروں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرنے والوں کے اعمال ضائع اور برباد ہیں.
جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اعمال کی مثال، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں یا اس دین کے ساتھ جو لوگ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے اعمال کی مثال شراب سی دی گئی کہ انسان تو تصور کرتا کہ بہتا ہوا سمندر ہے، چلیں 2 گھونٹ پانی پی لیتے ہیں، پیاس کی بڑی شدت ہے، لیکن جب انسان وہاں پہنچے گا تو اسے کچھ نہیں، وہ کہے گا یہ تو ایک چلچلاتی دھوپ کا منظر تھا جو نگاہوں کے سامنے تھا، یہ تو اوجھل ہو گیا۔ ایسی انسان کے اس عمل کی مثال ہے جو شرک اور کفر کی حالت میں انسان انجام دیتا۔ بھلے تم حرم شریف چلے جاؤ، خانہ کعبہ کی چکروں پہ چکریں لگاتے رہو، صفا مروہ کے صحیح پر صحیح کرتے رہو، مینا مزدلفہ عرفات کے قیام اور وہاں پر عبادات اور بندگیوں کے ذریعے سے آپ جو کچھ بھی کرتے ہو، اس شرک اور اس کفر کے ساتھ ان اعمال کا کوئی بھی اجر اللہ کے ہاں آپ کے کھاتے میں درج نہ ہوگا۔ جو اسی لیے توحید کے ساتھ آپ جائیے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری نعمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ یہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں یہ سب نعمتیں تیری ہی نعمتیں۔ یہ نعمتیں آج کبھی ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے بارے میں؟ نہیں سوچتے ہیں۔ جو وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اے لوگوں کیا اپنی ذات کے اندر نہیں سوچتے؟ کبھی آپ اپنے آنکھ کے اندر بھی کبھی غور کرتے، کبھی آپ اپنے کان کے بارے میں تھوڑا سا آپ سوچئے، ہاں کبھی آپ ہاتھ پیر اور اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح کے بارے میں بھی آپ غور کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو آنکھوں سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کانوں سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ ناک ہے لیکن سونگھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، کتنے لوگوں کے پاس زبان ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ پیر آپ دیکھیے اللہ نے صحیح سالم دیے۔ کیا یہ اللہ کی حمد و نعمت کی حقدار نہیں ہے؟ لیکن نہیں، انسان جانتا ہے لیکن ناشکرا ہے۔ یہ ناشکری انسان کو اس کے پستی کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ سے انسان کو ڈھانپ دیتی ہے اور پھر دنیا سے گنہگار ہو کر کے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس تلبیہ کا یہ پیغام ہے، حج کے پیغام میں یہ بڑا پیغام ہے کہ اب اللہ کی توحید کے ساتھ یہاں سے جائیے، اپنی نیتوں کو خالص کر دیجئے۔ ہاں لبیک حجن، کہ اللہ میں نے تیرے لیے حج کی نیت کی ہے، تو اس کو جو ہے مجھ سے میرے طرف سے قبول فرمائے۔ وہاں کسی دوسرے کے شرکت کا کوئی انسان تصور بھی اپنے ذہن و دماغ میں نہ رکھے۔ میرے بھائیو، یہ پیغام ہے اس توحید کا، ساتھ ہی ساتھ اس حج کا یہ پیغام ہے۔ پھر انسان یہاں سے نکلتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان وہاں جب پہنچ گیا تو وہاں ایک ایسی دیار کے اندر پہنچ گیا کہ جہاں پر تمہارے لیے کوئی اسپیشل جگہ ہی نہیں ہے، جو وہاں کوئی خاص جگہ ہی نہیں ہے، اور خاص اللہ نے کس کے لیے کیا ہے؟ اس جگہ کو اللہ نے سب کے لیے عام کیا ہے، جو چاہے وہاں پر جا کر کے خاص ہو جائے۔ جو یہاں تو سب لوگ عام گئے ہیں، لباس بھی ایک جیسا تھا، جو ہے سب کچھ اتر گیا، سر پر بھی کوئی پہچان کی علامت نہیں کہ ہماری یہ ترکی ٹوپی ہے، ہماری لمبی ٹوپی ہے، یہ جو ہے یہ غالب کی ٹوپی ہے، اور یہ فیض کی ٹوپی ہے، ہاں یہ دیوبندی ٹوپی ہے، یہ جماعت اسلامی کی ٹوپی ہے، یہ فلانی کی ٹوپی ہے۔ آج ٹوپیاں بھی اسی لیے تو اسلام نے کہا اس ٹوپیوں کو ختم کرو تاکہ وہاں یہ پہچان بھی مٹ جائے، جو ہے اور دنیا کے جو لوگ بھی آتے ہیں سب کا پہچان ہی ختم ہو جائے اور سب جو ہے ایک جیسے نظر آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں بھی وحدانیت اور وہاں بھی وحدت کا تصور پیش کیا کہ نہیں، کوئی پہچان بھی نہیں ہے کہ نہیں بھائی یہ ٹوپی ہے تو کہاں کی ہے؟ یہ دیوبند سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں کی ہے؟ بھائی یہ بریلی شریف سے آئے ہوئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہوئے؟ یہ لکھنؤ سے آئے ہیں۔ نہیں، یہ بنارس کے ہے۔ نہیں، یہ ٹوپیوں کی پہچان بھی اللہ نے ختم کر دی۔ ہاں وہاں انسان ننگا سر جا کر کے اللہ کی عبادت و بندگی انجام دے۔ وہاں خاص کیا ہے؟ خاص یہ ہے، خاص وہ ہے وہاں پر جو جا کر کے حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے۔ خاص وہ ہو جاتا ہے اللہ کا جو اللہ کے گھر کے قریب جا کر کے عبادت کرتا ہے۔ خاص وہ ہے جو اللہ کے گھر سے جا کر کے چمٹ کر کے دعا کرتا ہے۔ خاص وہ ہوتا ہے جو جا کر کے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے۔ خاص وہ ہے جو ملتزم پر چمٹ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ خاص وہ ہوتا ہے اللہ کا جو حتیم کعبہ کے درمیان جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، مستحب سنن اور نوافل ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اس گھر میں خاصیت کی یہ علامت ہے۔ وہاں لباس کوئی خاص نہیں ہے، وہاں جگہ کوئی کسی کے لیے خاص نہیں ہے، وہاں کوئی خاص آدمی کسی کے لیے مہیا نہیں کرایا جاتا۔ سب چیزیں اللہ کے لیے خاص، جو انسان کے لیے اختیاری، جو بھی چاہے ہاں جو جہاں سے آئے، جس ملک کا بھی ہو اور اپنے آپ کو اللہ کا خاص بندہ بنانا چاہتا ہے تو جائے، اس کے لیے جگہ ہے۔ اسی لیے وہاں پر ریزرویشن نہیں ہے۔
کہ نہیں آج تو ہمارے یہاں بعض مساجد کے اندر بعض مسجدوں کے اندر سجادے بچھا دیے جاتے ہیں کہ فلانے آئیں گے اور فلانے آ کر کے یہاں بیٹھیں گے جو ہے. نہیں، وہاں یہ سب چیزیں بھی نہیں ہیں. اللہ کے گھر میں یہ تصور بھی نہیں ہے. کبھی میں جانتا ہوں 1994 کے واقعے میں اس وقت کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ سعودی جن کو اللہ نے دولت دی تھی، ایسے ہندوستان، پاکستان، دوسرے ملک کے لوگوں کو با تنخواہ رکھتے تھے، سیلری دیتے تھے کہ وہ صرف ان کا کام ہی تھا کہ حرم میں رہو اور اس سجادے پر بیٹھے رہو بس جو ہے. اور جب میں آؤں تو بیچارے جب وہ آتا تھا سینٹ تو آ کر کے وہ بیٹھ جاتا تھا اور یہ بیچارہ کنارے کھسک کر کہیں دوسری جگہ چلا جاتا تھا. جب حکومت کو پتا چلا کہ اس طرح کا بھی دھندا یہاں پر ہوتا ہے کہ لوگ با تنخواہ لوگوں کو رکھتے ہیں اس کے لیے کہ میں جا کر کے وہاں سے سجادے اٹھائے جانے لگے جو ہے، وہاں سے لوگوں کو بھگایا جائے. یہ جگہ خاص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے، جو آ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی خصوصیت کا رشتہ جو آدمی مضبوط کر لے، وہ خاص ہے اللہ کا جو ہے. میرے بھائی وہاں پر عام یہ تصور ہے اس بات کا کہ دنیا میں بھلے تم یہاں کے پرائم منسٹر ہو، یہاں کے صدر ہو، تو بھی آپ کے لیے وہی خانہ کعبہ ہے، وہی حجر اسود ہے، وہی مطاف ہے. آپ کے لیے کوئی دوسری چیز وہاں پر نہیں کہ نہیں فلاں لوگوں کے لیے فلاں جگہ سے وہاں سے طواف کرنا نہیں. وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ہے، جو سب کے لیے وہی ہے. یہ تصور ہے حج کا کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ لو کہ آپ کی کیا حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں. آپ بھلے ہی پرائم منسٹر ہو لیکن آپ کے لیے کوئی خاص چیز، زیادہ سے زیادہ آپ کی تکریم کے لیے کچھ سیکورٹیاں آپ کو دے دی جائیں گی، لیکن طواف تو وہیں سے کرنا ہے. دوسرا طواف آپ کو اٹھا کر کے لا کر کے آپ کے گھر میں نہیں پہنچایا جائے گا. بوسہ دینا اسی حجر اسود کا ہے جو ایک مزدور اور ایک قلاش اور ایک فقیر جو بوسہ دیتا ہے، اسی پتھر کو آپ کو بھی چومنا ہے، جو اسی پتھر کو بھی آپ کو چومنا ہے. وہی مقام ابراہیم ہے جہاں یہ غریب اور ایک مسکین جہاں سجدہ کرتا ہے، آپ کو بھی اسی جگہ پر آپ کو سجدہ کرنا. یہ اسلام کے امتیازات ہیں جو ہے. اسلام میں سب برابر ہیں، وہاں پر کسی کی کوئی تمیز نہیں ہے. تو یہ حج کے پیغام میں سے ایک پیغام ہے کہ آپ اپنی قربت اللہ سے کس قدر بنانا چاہتے ہو وہاں جا کر کے آپ بنا لیجئے. میرے بھائیو ساتھ ہی ساتھ جب انسان صفا مروہ کا چکر لگاتا ہے تو چاہے کتنا بھی آدمی امیر ہو، آج یہاں تو چارٹرڈ فلائٹیں ریزرو کی جاتی ہیں. ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو کہیں جانا ہوتا تو چارٹرڈ اسپیشل فلائٹ جس کے اندر کوئی نہیں رہتا، ان کے ہواری مواری رہتے ہیں، ان کے کارکردگی ان کا جوتا چپل اٹھانے والے لوگ رہتے ہیں. لیکن یہاں کے یا کہیں کے بھی جو لوگ حج پر جاتے ہیں، کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر ہوں، ان کے لیے بھی وہی جگہ ہے. ان کے لیے کوئی دوسری چارٹر فلائٹ نہیں ہے، نہ مطاف میں اور نہ مسعی میں ان کے لیے کوئی جگہ خاص کی جائے گی، نہ ان کے لیے کوئی سواری کا انتظام کیا جائے گا کہ نہیں آپ ذرا اس سواری سے صحیح کر لیجئے. نہیں، آپ کو بھی پیدل چلنا ہے، انہیں بھی پیدل چلنا ہے، اسی پہاڑ پر چلنا ہے جو ہے، اور اس ننگے پاؤں چلنا ہے وہاں پر جو ہے. آپ کے لیے کوئی وہاں جوتا چپل یا دوسرے سہولیات اگر آپ مجبور ہیں تو استعمال کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہاں اسپیشل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی پہاڑی پر دوڑنا ہے، وہی دو چکر. بھلے ہی آپ اپنے ملک کے اندر کبھی تیز نہیں دوڑے ہیں، لیکن نہیں، وہ دونوں ہری جھنڈیاں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت آپ کو ان درمیان میں دوڑنا ہے، جو آپ کو دوڑنا پڑے گا. آپ کو دوڑنا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں بھائی میں کیسے دوڑوں گا میرے شان کے خلاف. نہیں، وہاں شان رب کے سامنے سارے شان جو ہے نیست و نابود ہو جاتی ہے. کسی کی شان نہیں، وہاں صرف رب جو جلال کی شان رہتی ہے اور باقی سارے لوگوں کی شان وہاں پر پست ہو جاتی ہے. میرے بھائی یہ حج کا یہ پیغام ہے جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سب لوگوں کے ساتھ مساوات اور برتری کا جو اور برابری کا اللہ تبارک تعالیٰ نے درجہ رکھا. انسان اس عمل سے فارغ ہوتا ہے، سر مڈانا ہے. آپ ہندوستان کے اندر آپ کے لیے اسپیشل کوئی نائی آتا تھا جو ہے آ کر کے، نہیں، وہ نائی وہیں کا رہے گا جو ہے نائی وہی رہے گا جو سب کے بال بناتا وہی آپ کے بال نہیں بنائے گا جو ہے. سب کو آپ نہیں ہم بال رکھنا چاہتے، نہیں، کٹانا مجبوری ہے آپ کی جو ہے. یا تو کٹاؤ یا تو مڑاؤ جو ہے، مجبوری. آپ نے کہیں ہم نہیں کر سکتے جو ہے، ہم نے تو زندگی میں سر کبھی نہیں مڑایا ہے. حضرت وہاں پر سر مڑانا پڑے گا جو ہے.
کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہوئے ہو تو وہاں پر اور اللہ کے بندگی کا وہاں پر آج اقرار ہو رہا ہے اور اس کا صدور ہوتا تو آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور آپ کا عہد اور آپ کا بھرم ٹوٹے گا وہاں پر زندگی بھر نہ سر مڑانے کی اور نہ کسی دوسرے آدمی سے بال مڑوانے کی. وہاں کوئی بھی جو میسر ہوگا اس کے ذریعے سے آپ کو بال مڑانا ہوگا. میرے بھائیو، یہ ارکان تھے عمرے کے. مسائل گزشتہ جمعے میں بیان کیے گئے اور یہ جو حکمتیں تھیں اسلام میں پوشیدہ ہیں ان حکمتوں کو بھی آپ جانتے چلیے. جو ہے 8ویں ذی الحجہ ہو گئی، احرام باندھنا اپنے گھر سے، احرام وہیں سے باندھ دیجیے. جو مینا پہنچ گئے. مینا آج تو لوگوں نے انتظام کر دیا ہے، لیکن مینا وہی مینا ہے جس مینا کے اندر کنکر پتھر وہ پہاڑی علاقہ ہے. وہاں جا کر کے آپ کو رات گزارنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی وہاں تو میں کیسے رہ پاؤں گا. جو ہے میں لگژری کلاس کی بلڈنگوں کے اندر فلیٹوں میں رہ کر کے آیا ہوں، میں 5 اسٹار بلڈنگوں کے کمروں میں رہا، ہوٹلوں میں رہا ہوں، میں وہاں کیسے جاؤں؟ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر مکہ ٹاور کے اندر جو ہے زمزم ٹاور میں جا کر کے لوگ جو ہے 5 اسٹار 7 اسٹار کلاس کے روم میں رہتے ہیں. لیکن جب آپ کو مینا جانا ہے تو آپ کو وہیں سارے لوگ جہاں پہنچتے ہیں. کچھ کیٹگریاں یہاں بھی بنائی گئی. یہ گرین لوگ جو زون ہے یہ لوگ جو ہے عزیزیہ والے ہیں، لیکن مینا میں جانے کے بعد جو ہے وہ زمزم ٹاور والے اور وہ شرق مکہ والے اور یہ جو بیچارے یہاں سیزیا میں تھے اور جو مکہ کے دوسرے علاقوں میں تھے، سارے لوگوں کو ایک ہی جگہ جمع ہونا ہے. وہاں پر کوئی بھی تمیز نہیں ہے، سب مینا میں رہیں گے اور وہیں پر سب کو رہنا ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ وہاں ساری شان جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جو ہے اور اسلام کا ماننا ہی یہی ہے اور اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے. یہاں دنیا میں لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی اور کسی اجمی پر، اور ولا ابیض علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت کسی بات کی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی ہے. جو ہے یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. مینا میں بے حد کیا اسی جگہ رہنا ہے. وہاں پر آپ کو قیام کرنا ہے، پھر وہاں سے آپ کو نکلنا ہے اور آپ کو وہاں پر ظہر کی نماز عرفات میں جا کر کے پہنچنا ہے. یہ عرفات وہاں بھی خیمے ہیں، وہاں بھی خیمے ہیں. خیموں میں مختصر انتظام کر دیا گیا ہے، مہمان ہونے کی وجہ سے وہاں کر دیا جاتا، لیکن نہیں، آپ کو وہیں رہنا ہے، اسی جگہ رہنا ہے اور وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بندگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمارے لیے کوئی دوسری جگہ ہونی چاہیے. نہیں، آپ کو اس وقت میں وہیں پر رہنا ہے اور وہ اس کے بعد وہاں پر مزدلفہ میں جانا. مزدلفہ یعنی جتنے بھی ہر ارکان کے جو حج کے جو شعائر ہیں اور جو مقامات مقدسہ ہیں، سب کو یہ پیغام ہے. یہ جگہیں ہیں، یہاں پہنچنا آپ کی مجبوری ہے. جو ہے یہاں پہنچنا مجبوری ہے. اور وہاں بھی آپ کو جب شیطان کے لیے جب کنکریاں چننی ہوتی ہیں تو وہاں بھی آپ کے ہاتھ میں وہی پتھر رہے گا جو سارے لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے. آپ کے لیے کوئی اسپیشل وہاں سے کنکری نہیں بنائی جائے گی کہ نہیں ہاتھ میں دھول لگ جائے گا یا ہاتھ کے اندر جو خردرا پن آ جائے گا. نہیں، وہاں پر جو کنکریاں سب لوگ مارتے ہیں وہی مارنا ہے، اسی وقت مارنا ہے. آپ کے لیے کوئی اسپیشل وقت نہیں ہے. یہ حج کا پیغام ہے میرے بھائیوں. جو اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے مستطیع لوگوں کے اوپر، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام رکھیں اور اپنے دلوں کے اندر ان تمام شاعر کا اور اس کی جو فلسفہ، اس کی جو حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. تکبر، غرور، یہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں پر. اور یہی تو اسلام چاہتا ہے کہ اگر کسی کے لیے کبریائی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، کسی کے لیے اگر عظمت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے اگر کوئی حمد اور تعریف ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے. اور دنیا میں کسی اور کوئی آدمی اس چیز کا، کوئی ذات اس چیز کا کوئی مستحق نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے وہ بھائی جن لوگوں نے حج کا قصد کیا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اخلاص بھر دے، انہیں توفیق دے کہ وہ اس حکمت کے ساتھ، اس مصلحت کے ساتھ اور اسلام کی اس عبادت کے تصور کے ساتھ وہ اس فریضے حج کو اور عمرے کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. میرے وہ مسلمان بھائی جن کے دلوں کے اندر تڑپ ہے، اور کیوں نہ ہو اس گھر کی زیارت کی طرف ہر شخص کو ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش ہونا بھی یہ عبادت ہے. جان لو، اگر کسی کے دل سے یہ تصور نکل جائے کہ نہیں میں تو نہیں جا پاؤں گا، مجھے نہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اللہ کی ذات سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے.
کتنے لوگ بیچارے جو کمزور تھے وہ اللہ کا دیار دیکھ کے آگے، کتنے ارب پتی اور کروڑ پتی بیچارے ترستے رہ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دے دے کوئی نہیں ہے، لیکن نہیں، اس کی طرف رہنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے لیے ہمیشہ خصوصی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك